بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر آنے کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سب نے دیکھا میڈیا پر محمد اشرف کو سڑک پر بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا گیا، اور آج میں اس کی فیملی کو مل کے آ رہا ہوں۔ 1 مہینے کی اس کی بیٹی ماں کی گود میں تھی، 6 سال کی بیٹی تھی، ایک دوسری، تیسری 2.5 سال کی بیٹی ہے، اور 6 سال کا اس کا بچہ ہے۔ اور میں نے اس کی والدہ سے بھی میں ملا، بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، بمشکل 1 کمرہ تھا، اور میں انسانیت کے ناطے میں ان کو ملنے گیا تھا۔ میں کسی کو بھی اور بھجوا سکتا تھا، کوئی بھی حکومتی وزیر جا سکتا تھا، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، احساس جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے دنیا سے، اور ہم انسانیت کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس 1 مہینے کی بچی کو کتنے سال بعد پتہ لگے گا کہ یتیمی کے سائے اس کا پیچھا کریں گے ہر قدم پر۔ جب وہ پڑھے گی، لکھے گی، اچھے نمبر لے گی، باپ کا دست شفقت اس کے سر پر نہیں ہوگا۔ جب وہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اس کو ودا کرنے کے لیے باپ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ دکھ ہیں جن کا سامنا ہر روز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچنا چاہیے۔ تو میں نے آج ان کے پاس میں گیا، لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اشرف کے قاتلوں کو جس درندہ پن سے انہوں نے سڑک کے اوپر اس کو مارا پیٹا اور بجا اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمیں ان قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے گزارش کر دی ہے آئی جی صاحب سے بھی اور پروسیکیوشن سے بھی کہ ٹھوس ثبوت ہے، CCTV کیمراز ہیں۔ ابھی ایک واقعہ وہاں پر سیال کوٹ میں ہوا تھا، اب یہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اگر من حیث القوم ہم نے ایسے مجرموں کا محاصرہ نہ کیا تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی، سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، اور مجرم جو ہے دندراتے پھریں گے۔ تو یہ نہ صرف ہمارے لیے چیلنج ہے، من حیث القوم ہمارے لیے چیلنج ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی دادرسی بھی ہوگی، اور مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ اور یہ وہ انتشار ہے اس معاشرے میں، عدم برداشت ہے، جس کے خلاف ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر دوبارہ سے برداشت کو، اخلاقیات کو، ہمیں رواداری کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع دینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لیں گے۔ یہ ہمارا من حیث قوم فرض ہے۔ مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے یہاں پر جو میڈیکل کالج جہاں پر بنا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں نے وہاں پہ جا کر اسٹوڈنٹ سے بات کی۔ یہاں پر نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلکہ آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور باہر کے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پر الحمدللہ یہ گوجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، جو مسلم لیگ کے نون کے دور میں شروع ہوا تھا، بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، 405 بستروں پر مشتمل ہے، اور نیورو کی فیکلٹی ہے، آرتھوپیڈک کی فیکلٹی ہے۔ تو گوجرانوالہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہے کہ چند مہینوں میں جو یہ پروجیکٹ پچھلے 4 سال میں نگلیکٹ ہوتا رہا، چند مہینوں میں جو ہے
یہ انشاءاللہ تعالی فلی طور پہ فنکشنل ہو تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. اور مجھے خوشی اس لیے ہے یہ وہ کام ہیں جو قوم ہم سے توقع کرتی ہے. آج سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن انتشار اس سیاست کے پیچھے چھپا ہو جس میں آپ کسی پولیس والے کو شہید کر دیں اور اتنی توفیق بھی نہ ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ آپ اپنا جو ہے دو بول کے ان کا دل جوڑ دیں. آپ ادھر ریڈ زون میں جا کر درختوں پہ آگ لگائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے 3 ٹکڑے اس ملک کے ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے. یہ کون سی سیاست ہے جس کا سبق آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے کہ جس میں دوسرے صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک صوبے کی اوپر چڑھائی کر دے، پوری سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے، سپریم کورٹ نوٹس لے، آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر آنا ہے اور آپ پھر لوگوں کو ڈی چوک پر دھاوا بولنے کی دعوت دیں. میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں آج شدید اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، لوڈ شیڈنگ جن کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا 12,000 میگا واٹ ہم نے پروڈیوس کی تھی، اور جب ہم 2018 میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے 0 لوڈ شیڈنگ تھی. آج پھر چند ہفتے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے، یہ بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو مختلف جو بجلی گھر ہیں وہ ریپیئر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، فیول بر وقت انہوں نے لیا نہیں. میں یہاں پر کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا، میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں اگر انہوں نے ڈھنگ کے ساتھ حکومت کو ترجیح دی ہوتی تو آج وہ 5.8% والی جو معیشت تھی جو نواز شریف کے دور میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ زمین بوس نہ ہوئی ہوتی. آج بر وقت IMF کے پاس چلے گئے ہوتے، خودکشی نہیں کی، نہ IMF کے پاس بر وقت گئے، 6 مہینے قوم کے ضائع کر دیے. 40% ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ڈیپریشیٹ ہوا، 40%، جو کبھی نہیں ہوا پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں. میں پچھلی حکومت کا رونا نہیں روتا، لیکن میں قوم سے یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم عمران خان سے پوچھے کہ 74 سال میں جتنے قرضے اس ملک میں لیے گئے آپ نے 4 سالوں میں اس کا 80% لے لیا قرضے میں. مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں، کوئی ایک گھر اس 50 لاکھ گھروں میں سے دکھا دیں، کوئی ایک نوکری ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے دکھا دیں، تو انشاءاللہ عوام نے آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. اسی لیے آپ وہاں پر مہینوں دھرنا دینے گئے تھے اور چند گھنٹے میں آپ واپس آ گئے، کیونکہ وہ آپ کے دھرنے کا عوام نے بائیک آؤٹ کر کے دھرم تختہ کر دیا. ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں نے بتایا ہے پاکستانی قوم کو کہ آج اپنا گندم کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,000 روپیہ پر مون ہے لینڈڈ کاسٹ. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 2,200 روپے میں 50 لاکھ گندم جو ہے من ٹن گندم جو ہے اپنے کسانوں سے لی، اور آج خدا کے فضل و کرم سے 200 ارب کی سبسڈی دے کر 10 کلو کے آٹے کا تھیلا جو ہے 160 روپیہ سستا ہم عوام کو دے رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ گھی اور چینی کو بھی سستا کر کے عوام کو خوشخبری سنائیں گے. ہسپتال میں سستی دوائیاں، کینسر کی مفت دوائیاں جو ختم کر دی تھی پچھلی حکومت نے، انشاءاللہ چند ہفتوں میں میں خود ٹیچنگ ہاسپٹلس کا دورہ کروں گا. سستی دوائیاں عام لوگوں کے لیے اور کینسر کی دوائیاں عام لوگوں کے لیے ہم مہیا کریں گے. اور کل جو کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوئی، 2 مہینے کابینہ نہیں تھی، لیکن مجھے عوام کے لیے آٹا سستا کرنے کے لیے عمران خان کی کوئی سازش نہیں روک پائی. کابینہ کے بغیر فیصلے ہوتے ہیں جب نیت صاف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اس منصوبے کو مکمل کریں گے اور عوام کے لیے جتنا بھی
मुमकिन हो सके जो आवाम की और गरीब की किचन की अशियाए खुर्दनोश हैं उन पे हम कड़ी निगरानी करेंगे। 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी है। काबीना में कल मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा, मेरे वज़रा भी जाएंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे। एक कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम जो आम आदमी के किचन आइटम्स हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे और अदविया हम जो सस्ती करेंगे हॉस्पिटल में मुफ्त देंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि मार्केटों में, दुकानों में जो खाने पीने की अशिया हैं ये ना हो कि वो कोई पूछने वाला ना हो। मैं ख़ुद भी विज़िट करूँगा। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इमरान खान, जो आपने इन 4 सालों में आवाम को तोहफा दिया है, कौन से धरने की बात करते हैं? आज बेरोज़गारी हर घर में है। आज हर घर में कोई बीमार माँ है, कोई बाप है और दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं इमरान खान की तरह बहतानबाजी नहीं करूँगा, इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, लेकिन कौम से जहाँ पर वादा किया है कि हम दिन रात मेहनत कर कर गरीबों के दुखों का मुदावा करेंगे, वहीं पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम किताबी बातें नहीं करेंगे। सबूतों के साथ इस मुल्क को जिस तरह बेदर्दी से लूटा गया वो भी अवाम के सामने रखेंगे और फिर ये अवाम का काम है कि वो फैसला करे कि कौन करप्ट था, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसने जो है वो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए, किसने वो जो खातून फरा गोगी है उसके नाम पर इस सूबे पंजाब में करप्शन के अंबार लगाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं पाकिस्तानी कौम को भी सलूट पेश करता हूँ जिसने इसके धरने पे कान नहीं धरा और मैं इसको कहता हूँ कि कान खोल के सुन लो। इमरान खान, सियासत करनी है, सियासत करो, लेकिन जब खुद आप कहते हैं कि मेरे धरने में असला वाले भी थे, एरियल फायरिंग भी हुई, तो आप कान खोल के सुन लो। इस मुल्क के गरीबों के मसाइल महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत व इफलास है, जिसके ख़िलाफ़ आवाम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम जहाद करेंगे। जहाद ये है कि लोगों के दुखों का मुदावा किया जाए, जिस जहाद की अल्लाह को भी कदर है। जहाद वो नहीं है जो तुम धरने और इंतशार की आड़ में इस मुल्क में खून खराबा रचाना चाहते हो, इसकी तुम्हें कतई इजाज़त नहीं मिलेगी। और सोच समझ कर दोबारा इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना। पहली दफ़ा तो तुम्हें अपना जो है वो बर्दाश्त किया, कानून हरकत में आए, लेकिन इस दफ़ा अगर इस मुल्क के आइन, कानून और अमन के लिए तुम्हें जेल भी भेजना पड़ा तो हम जेल तुम्हें भेजेंगे, क्योंकि तुम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आज जो तुम्हारा बयान है, हर दर्दमंद पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा कि इसकी सोच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिश इसके ज़हन में घूम रही है। तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहें, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तानी कौम से वादा करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सियासी हमारे हरीफ हो, तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आओ, जहाद करना है तो गुर्बत के ख़िलाफ़ करो, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ करो, महंगाई के ख़िलाफ़ करो। 4 साल तुम्हें अवाम ने बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारी करतूत 0/0 है, तभी आज जो मईशत है वो सिसकियाँ ले रही। तो मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने तुम्हारे धरने पे काम नहीं धरा। दोबारा भी तुम्हारी किसी बात पे काम नहीं धरेंगे। हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जो तुमने इस मुल्क में बर्बादी की है कौम के सामने रखेंगे। रोना नहीं रोएंगे, कौम को हम रास्ते बताएंगे कि हम मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़े गुजरेंगे, कौम को दोबारा पैरों पे खड़ा करेंगे, मईशत को अल्लाह ने चाहा तो बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। सरदारी साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, आप हुकूमत में हैं, तो हुकूमत इस बयान को कैसे लेगी? कुछ प्रोसिक्यूशन करेगी, केस बनाएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? मैंने ये बयान गुजरांवाला आते हुए पढ़ा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है दिनों का कि तमाम एजेंसियां बताएं कि इसने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है,
اس بیان کا بھی ایک پاکستانی ناطے ہم جائزہ لیں گے. عوام کے سامنے اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. یہ ملک ایٹمی قوت ہے. اس طرح کا خود کش بمبار جو اپنی انا کے لیے ملک کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اس کے ہاتھ بھی روکیں گے. اس کے تمام ایسے جو ڈیزائنز ہیں اس کو روکیں گے. اور جس طرح پہلے اور اب میں نے کہہ دیا ہے, کیونکہ میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا, ایک پاکستانی کے ناطے میں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سیاست کرنی ہے تو آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں, آؤ ہم جہاد کریں غربت کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, لوگوں کے دکھوں کو خوشی میں بدلنے کے لیے. لیکن اگر تم نے سیاست کی آڑ میں انتشار کرنا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا. تحریک انصاف کی ایک منٹ جی, کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ گردش میں ہے یہ باتیں کہ محبت ہوتی ہے ان کو واپس کیا جانا اس کی کتنی سچائی ہے, اور اگر ان کو واپس کیا جا رہا ہے واپس کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آج بھی ہماری اکثریت ہے, پہلے بھی ثابت کی ہے, اب بھی ثابت کریں گے. اصل جو بات آپ کو بتانے والی یہ ہے, ایک ذمہ دار پاکستانی کے ناطے میں قوم کو بتاؤں گا کہ یہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے, لیکن ہم انتقام نہیں لیں گے. ہم اپنے راستے بنائیں گے, جو راستے لوگوں کو مہنگائی سے اپنا جو ہے وہ ان کا کم کر رہے ہیں, لوگوں کی مہنگائی کا جو وزن ہے لوگوں پہ کم کریں, لوگوں کو سبسڈی دیں. ہمارا راستہ ہے کہ قوم کی خدمت کریں گے اور اس ملک کو اور اس ملک کی معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز کی یاد تازہ کر دی ہے. سر یہ بتائیے, وہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ جو 5 اگست کا مودی کا اقدام تھا اس کے بعد پاکستان نے بھارت سے تجارت جو ہے وہ ختم کر دی تھی. اب جو ہے وہ بیرونی قوت کے کہنے پر دوبارہ جو ہے وہ ہم بھارت سے تجارت کرنے جا رہے ہیں, تو سر اس میں کتنی سچائی ہے, ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں؟ یار یہ باتیں جو ہیں نا بھارت سے تجارت کی, ان سے پوچھیں کہ وہ دوست ممالک جو پاکستان کے ہر دور میں دوست تھے, چائنا ہو, ٹرکی ہو, انہوں نے ان کو ناراض کیا, آج پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا. تو یہ ایک ڈھونگ ہے. میں اس میں اپنا جو ہے نا وہ صرف یہ کہوں گا کہ کون سی سفارتکاری ہے کہ آپ جلسوں میں یورپین یونین کو للکارتے ہیں, امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, 22 کروڑ غیور عوام کا ملک ہے, برابری کے سطح پر ہم سب سے تعلقات چاہتے ہیں. یہ کون سی سیاست کر رہا ہے جو پاکستان کو جس کی قیمت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ آپ کو یاد نہیں کہ وہ ٹرکس کی جو اپنا ایک کمپنی تھی اس کے لوگوں کو گرفتار کر کے مشینوں کو قبضے میں لے کے اس کو ناراض کر دیا, تو لاہور جو ہے کوڑے کا انبار بن گیا. اس کو ہم درست کرنے کے لیے گئے, شہباز شریف گئے ہوئے وہاں پر, ہمارے سالٹ انویسٹمنٹ کے اپنا مینیجر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, خواجہ حسان صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ملک کا نقصان ہے. آپ چائنا کو آپ کے آتے ہی آپ نے کہا یہ سیپک میں کرپشن ہوئی ہے. اب چائنا کے اربوں ڈالر کے منصوبے جو مٹیریلائز ہو گئے ہیں, سائی وال کول پروجیکٹ ہے, آپ موٹر ویز ہیں, سکھر موٹر وے ہے, تو یہ جو انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا کر یہ چلا گیا ہے شخص, اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے وقت درکار ہے, جس پہ ہم یکسوئی کام کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑیں اس بات کو. یہ شخص جو ہے پاکستان کے ساتھ جو دشمنی کر گیا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے وقت درکار ہے. لیکن ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کی بحالی کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے ایک سیکنڈ 1 by 1 میں یہ کنا میڈیکل جو کالج ہے اس کے ساتھ جو ٹیچنگ اسپتال جو کنا پروجیکٹ آپ کے دور میں شروع ہوا, میں یہ کہتا ہوں کہ 7 سال کے اندر یہ جو ہے نا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا. بلڈنگ جو اس کے اخراجات سے وہ 500 گنا زیادہ یعنی کہ بڑھ کے 4 سال ہوئے اس کا عملہ بندی کیا گیا, مشینری خریدی گئی جو خراب ہو گئی,
जारी होना ज़रूरी है। एक सवाल ये और दूसरा ये है कि आपने कहा कि हुकूमत जो है ना वो रियायती आटा जो है ना वो यानी कि दे रही है। कल की ना प्राइस की ना कंट्रोल की ना कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें तौफीक भट्ट साहब की ना चेयर कर रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ बाज़ारों में गए हैं, किसी एक दुकान पर भी सस्ता आटा मुहैया नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है गरीबों के लिए उसके समरात नीचे नहीं पहुंच रहे। क्या वजह है, इसके बारे में आप? दो सवाल हैं आपके। एक सवाल जो 7 साल की इंक्वायरी ज़रूर होगी, लेकिन मैं गुजरांवाला की आवाम को खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि 7 साल इस टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला जहाँ पर लोगों का इलाज होता 405 बिस्तर पर मुश्तमिल है, नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो चंद महीने में ये हॉस्पिटल जो है मुकम्मल हो जाएगा और गुजरांवाला की आवाम जो है सेहत के हवाले से इस अस्पताल से मुस्तफ़ीद होंगे। जहाँ तक रही बात आटे की, मैं आपके गोशगद कर दूँ, मैंने अपने दफ्तर में सेल बना दिया है और आज गुजरांवाला से वापसी पे मैंने तमाम 36 अजला के डीसी से मीटिंग करनी है प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ। बात ठीक है आपकी कि हमने तो आटे को 200 अरब की सब्सिडी के लोगों ने कर दिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी प्रॉब्लम पर पहरा देना है कि गरीब आदमी तक ये आटा पहुंचे। तो थैंक यू। अगर यहाँ पर नहीं है, चंद दिनों में ये सारी अपना रुकावटें दूर होंगी और आम आवाम तक इंशाअल्लाह ताला आटा पहुंचेगा। आखिरी सवाल पूछना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुजरांवाला में आपके वालिद ने इससे पहले जो है गुजरांवाला में बड़ा काम करवाया, आज आपने गुजरांवाला में आके अपने वालिद की याद ताज़ा कर दी है। सर, दो सवाल है मेरे। एक तो कौमी असम्बली से पीटीआई इस्तीफा दे चुकी है, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो उनसे सूबाई असम्बलियों के इस्तीफों का क्यों नहीं मुतालबा कर रही? और सर दूसरा ये कि आप गुजरांवाला के लिए क्या तोहफा देके जा रहे हैं? और इसके साथ ऐड ये है कि गुजरांवाला बदकिस्मती से मोटरवे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मोटरवे बना और हम उससे बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठा सके। 2 रोड है, मसरूर रोड है और एक जो हमारा नया रोड बन रहा था वो ये इसके ऊपर प्लीज कोई अर्जेंट नहीं, आप इतने बदकिस्मत नहीं हैं। लोहियांवाला जो अपना ओवरहेड ब्रिज है माशाल्लाह वो शानदार है, ये अस्पताल बनेगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अभी मुझे बताया है खुरम साहब ने और उस्मान इब्राहिम साहब ने, तो ये जो लिंक है मोटरवे से उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द गुजरांवाला को हम खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह। सस्पेंड हुए उसकी देखें, 2 बातें हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ। ये एक सवालिया निशान है, ये हमारे लिए चैलेंज है। नासिर कौम उन मुजरिम को करारवा की सज़ा मिलेगी और जो गफलत के मुर्तकब हुए उनकी इंक्वायरी भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया।